فرمایا اللہ کے رسول اگر آج ابو کبیر حذلی زندہ ہوتا، زمانے جاہلیت کا شاعر ابو کبیر حذلی زندہ ہوتا، اس نے ایک شعر اپنی معشوقہ کے لیے پڑھا تھا، اس نے شعر اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا، اگر آج وہ زندہ ہوتا تو اپنی محبوبہ سے، اپنی معشوقہ سے، اور آج کے اس دور میں کہہ سکتا ہوں اپنی گرل فرینڈ سے وہ شعر چھین کر آپ کو دے دیتا، کیونکہ اس خوبصورتی کا حقدار آپ ہیں، اس کی معشوقہ نہیں، لیکن اس نے پڑھا تھا اپنی محبوبہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اس نے اپنی معشوقہ کے لیے کیا پڑھا تھا، اس نے اپنی محبوبہ کے لیے کون سا شعر پڑھا تھا، بتاؤ۔ تاریخ خطیب بغدادی کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی نہیں چھوڑیے، آپ نے فرمایا نہیں عائشہ جب چھیڑا ہے تو بتاؤ کون سا شعر اس نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اس نے اپنی محبوبہ کی خوبصورتی کے لیے شعر پڑھا تھا، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهَا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهَا بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلَّلِ۔ اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت ہے، اے میری معشوقہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ جب میں تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں بارقت کا برق العارض المتحللی تو ایسا لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک گیا ہو۔ اندھیرے کمرے میں اگر تجھے بٹھا دوں تو کمرے میں روشنی پیدا ہو جائے، اندھیرے کمرے میں تجھے بٹھا دوں تو روشنی ہو جائے، اتنی خوبصورت ہے تو۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو اپنی محبوبہ سے یہ شعر چھین کر آپ کے نام کر دیتا اور کہتا کہ اس خوبصورتی کے حقدار تو آپ ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنا جوتا چھوڑتے ہیں اور حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ جتنی خوشی آج مجھے تیرا یہ شعر سن کر ہوئی اتنی خوشی تجھے میری خوبصورتی دیکھ کر نہیں ہوئی ہوگی، یعنی تو جتنا خوش ہے مجھے خوبصورت دیکھ کر اس سے زیادہ خوش تو نے آج مجھے کر دیا ہے اپنی بات سے۔